بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناول راہ یار، تحریر سمیرہ حمید، قسط نمبر 2۔ اگلا دن آ گیا۔ اماں نے آفس جانے کا پوچھا تو وہ رو پڑی۔ انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا۔ اس نے باس کی بات پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس امیر زادے نے اپنے انداز میں اسے آفس سے نکال باہر کیا تھا۔ جو اس نے کہا تھا وہ تو سوچنے سے رہی۔ اماں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا تھا۔ صرف ہر سال خریدی جانے والی ڈائریوں پر صفائی سے شاعری اتاری تھی۔ چند ماہ جاب کر لی تھی، کافی تھا۔ دانش 11ویں میں تھا اور فرقان میٹرک میں۔ دونوں ایک اسٹور میں شام کو سیلز مین کی نوکری کرتے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ ایسا کیوں ہوا اماں؟ کیسا؟ وہ اداسی سے پلٹیں۔ بابا، میں کیا کہوں؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اس پر زندگی کے وزنی بوجھ نہیں تھے، صرف بابا کے بغیر زندگی وزنی تھی اور بس۔ اماں نے اسے دیکھا، کبھی یہاں جھولتی تھی، کبھی وہاں۔ اب کیسے مرجھا گئی ہے۔ ہاتھ لگاؤ تو ڈھیر ہو جائے۔ حالات اچھے ہوتے تو فوراً اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ باپ کے ساتھ لپٹ لپٹ جانے والی کو ایسا ہی ایک اور سہارا سنبھال لے گا۔ دن ڈھلا تو ان کے 5 مرلے کے 1 منزلہ گھر میں پاکستان میں فائبر کی تیسری بڑی کمپنی کے مالک کا خاندان موجود تھا۔ درتئے حیرت میں اماں تھیں اور درتئے حیرت میں وہ لوگ بھی تھے۔ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اماں بھی خاموش تھی اور ان کے خاندان کے تینوں خواتین بھی۔ انہوں نے بامشکل چائے کے چند گھونٹ بھرے اور چلی گئیں۔ زینب کو یہ اس سے بڑا مذاق لگا۔ اماں خواتین کے چہروں پر در آنے والے تاثرات نہیں بھول پا رہی تھیں۔ اس نے ساری بات اماں کو بتا دی کہ باس نے اس سے کیا کہا تھا۔ 2 ہی دن گزرے تو وہ 3 اور 1 مرشتہ مانگ گئے۔ اس بار وہ ذرا پرسکون تھے۔ مام جی نے ساری بات صاف بیان کر دی کہ کیسے وہ بیمار ہیں اور ان کے بیٹے نے زینب کو پسند کر لیا ہے اور نہ چاہتے بھی وہ اس رشتے پر راضی ہیں۔ شادی کے لیے کل کا دن بھی ہو سکتا ہے، کل سے بھی جلد شاید۔ رات گئے تک وہ سب اس سامان کے آس پاس دم سادے بیٹھے رہے جو ان کے 2 کمروں میں پھیلا تھا۔ اماں نے اٹھ کر زینب کا ماتھا چوما۔ آپا آنکھیں صاف کرنے لگی۔ زینب کو مام جی کی کہی ایک ہی بات رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ ارسل نے زینب کو پسند کر لیا تو؟ ارسل نے زینب کو کب پسند کیا؟ کیا بھی تو کیوں؟ کیسے؟ اماں نے زینب سے کہا کہ وہ شکرانے کے نفل پڑھے۔ اس نے پڑھ لیے۔ ارسل نے زینب کو پسند کر لیا، صرف اس پہلی ملاقات میں، جب وہ غلطی سے اس کے آفس چلی گئی تھی۔ زینب کے وجود میں ٹھنڈی آبشار کا جھرنا جاری ہو گیا۔ پہلی بار پسند کیے جانے کا احساس ہوا، شدت سے ہوا، بہت خوب ہوا۔ اس کے اندر کا سما بدلا۔ اس نے اسے پسند کیا، رشتہ بھی آ گیا۔ اتنا کچھ زینب کے لیے تھا۔ کیا زینب میں نہ وہ ارسل کی طرح خوبصورت تھی، نہ ہی اس کے خاندان کی طرح امیر، نہ ہی لائق؟ کون سی بات ارسل کو اس میں پسند آ گئی؟
وہ چھوٹا سا مکالمہ جو اتفاقاً دونوں کے درمیان ہوا۔ اس وقت اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ ارسل کمپنی کا مالک ہے، بلکہ وہ ڈر گئی تھی جب سر جبار نے کہا کہ اسے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ زینب سوچتے سوچتے مسکرانے لگی۔ اس نے سارا واقعہ اول و آخر اپنی ڈائری میں لکھا، ساتھ چند اشعار لکھے اور لکھتے لکھتے وہ سو گئی۔ زینب کے گھر صرف نکاح ہوا تھا، باقی کے سب انتظامات ان کے تھے۔ بارات اور رخصتی انہی کے بک کروائے گئے ہوٹل سے ہوئی تھی۔ زینب کی ایک دوست شدید ترین ڈپریشن میں چلی گئی۔ اتنی دولت، اتنا حسن زینب کے لیے؟ ارسل، تقدیر لکھنے والے قلم نے زینب کا نام ہی کیوں لکھا؟ آفس کے بعد سے اس کی ارسل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی بات ہوئی تھی۔ اس پر جب بھی زینب کی نظر پڑی وہ خاموش ہی ملا، جیسے معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ان کا گھر چند ایکڑ پر بنا تھا۔ بس زینب کو ہنسی آ گئی۔ اس نے اپنا بیڈ روم دیکھا تو حیران رہ گئی۔ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں؟ وہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ دیکھتی تو سوچتی۔ ارسل ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لایا تھا۔ اس نے اسے کاؤچ پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا تھا اور وہ کافی دیر تک سوچوں میں گم رہا۔ زندگی کا بڑا عرصہ میں نے یورپ میں گزارا ہے۔ اس نے سر کو جھٹکا، گویا بات یہاں سے شروع نہیں کرنی۔ مام جی میری شادی کرنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ اچانک بہت بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ ان کی خواہش تھی میری شادی اور میں نے کر لی۔ میں اچانک اس طرح شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار تمہیں دیکھا، تم مجھے اچھی لگی۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کو کچھ وقت ملے۔ ایسے ہی ڈائریکٹ شادی مجھے یہ پسند نہیں، لیکن مام جی کی ضد کے آگے میں نے ان کی مان لی۔ زینب کو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا خوبصورت دولہا اس کے عین سامنے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ وہ اسے پسند آ گئی تھی، وہ بھی پہلی نظر میں۔ اگر ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھ جاتے تو ٹھیک تھا۔ زینب نے تائید میں سر ہلایا۔ اچانک شادی، وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ چند ماہ سے زینب لگاتار رو رہی تھی۔ وہ یتیم ہو گئی سن رہی تھی۔ تم مجھے اچھی لگی، یہ سنا تو بہت اچھا لگا۔ رونے والی اس کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ بھول جانے والے دماغ کو ساری غزلیں، سارے اشعار یاد آنے لگے۔ چند گانوں کے بول بھی یاد آ گئے۔ اس نے اپنے بے حد خوبصورت شوہر کو کمرے میں چلتے پھرتے دیکھا، اس کے چہرے پر اور آئی جھنجھلاہٹ کو، آنکھوں میں اتر آنے والی تھکن کو۔ بس وہ غزلیں اسے ادھوری لگی، اشعار ناکافی لگے۔ کوئی ایک بار پھر ارسل کو دیکھ لے اور نئے سرے سے شاعری کرے۔ دلہن بنی بیٹھی وہ اسے دیکھے گئی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ایک بار بھی ارسل نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ اس نے کپڑے بدلے اور جہازی سائڈ بیڈ پر سو گئی۔ ارسل نے کہا کہ وہ مام جی کے ساتھ رہا کرے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی ہیں اور اپنے گھر اور خاندان میں ہی مرنا چاہتی ہیں۔ زینب کو شروع میں مام جی سے اور باقی سب سے بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہوتی۔
اسے لگتا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ سب بری طرح مام جی میں ہی الجھے رہتے تھے اور وہ اسے ناپسند کیوں کرتے جب مام جی اسے پاس بٹھائے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ سب انہی کے آس پاس رہتے تھے، زینب بھی زیادہ تر انہی کے کمرے میں رہتی تھی۔ مام جی کہتی، زینب جاؤ، اچھی طرح سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ زینب تیار ہو کر آ جاتی۔ زینب فلاں رنگ کا سوٹ پہن آؤ، وہ میری پسند کا تھا۔ زینب پہن آتی۔ وہ اسے بتاتی کہ کیسے دودھ کو 2-4 بار ابال کر اسے چائے بنانی ہے۔ وہ بنا کر لے آتی۔ وہ ایک گھونٹ لیتی اور کہتی، ہاں ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ وقفے وقفے سے جب وہ اسپتال داخل ہوئیں تو وہ ان کے ساتھ رہتی۔ ارسل بھی ساتھ ساتھ ہی رہتا۔ ارسل ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے سہلاتا رہتا، اور جب وہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے خود بھی گردن ایک طرف کر لیتا۔ وہ ایک طرف رکھے صوفے پر دراز ہر رات یہی ایک منظر دیکھتی۔ دونوں خوب باتیں کرتے، ہنستے، اور ایک کے بعد دوسرا سو جاتا۔ ایک دن زینب نے چھوٹا کشن احتیاط سے ارسل کی گردن اٹھا کر پیچھے رکھ دیا۔ ارسل نے ذرا سی آنکھ کھولی اور پھر بند کر لی۔ وہ رات بھر ارسل کو دیکھتی رہتی۔ چند دن پہلے اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کی ٹائی باندھنا چاہتی ہے۔ ٹائی باندھتے ارسل کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آئی برو چڑھ گئے۔ کیونکہ مجھے اچھا لگے گا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ ارسل پچھتایا۔ میں اپنے کام خود کرتا ہوں، یہ کام تو نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹائی پکڑ لی۔ ارسل نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ انوکھی صورتحال تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ تنے اعصاب کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور تھا۔ اسے بتا رہی تھی کہ صرف اس کے لیے اس نے ٹائی باندھنا سیکھی ہے، اور وہ ایسے ہی اس کے ہر کام سیکھ جائے گی۔ کون سے کام؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہیں بہت سے کام۔ بلا وجہ کی مسکراہٹ۔ یہ مسکراہٹ ہمہ وقت اس کے ہونٹوں، اس کی آنکھوں میں رچی بسی رہتی۔ زینب کو ہر آنے والے اور گزر جانے والے پل یہ سوچ سوچ کر بہت خوشی ہوتی کہ ارسل اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اچھی شکل و صورت کی مالک تھی۔ سفیدی مائل گندمی رنگ، کمر تک لمبے بال تھے، آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور بہت بھلی لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بے حد خوبصورت نہیں تھی، لیکن ارسل کے خاندان میں آ کر اسے ساری خوبصورتی مل گئی تھی۔ سمرہ اس کے لیے شاپنگ کرتی، اسے اپنے ساتھ پارلر لے کر جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لباس پہنتی اور اس پر جچتا نہیں۔ اور پھر اس نے صرف ایک سچ کو مان لیا تھا، جب وہ ارسل کو اچھی لگ گئی تو بھلے سے وہ خوبصورت لوگوں کی صف میں کھڑی نہ ہو پائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے سے دنوں میں اس نے بہت کچھ جان لیا تھا، یہ بھی کہ مام جی کی وجہ سے ارسل بہت پریشان ہے۔ وہ مام جی کی وجہ سے ساری ساری رات نہیں سوتا، اور سوتا ہے تو لائبریری میں۔ ایک بار وہ رات گئے لائبریری گئی اور ارسل سے پوچھا کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں۔ اس نے کہا کہ اسے بند دروازہ چاہیے۔ زینب کو برا لگا اور ساری رات سو نہیں سکی، مگر اگلے دن اسے دیکھتے ہی سب بھول گئی۔ ایک دن وہ اس کی وارڈروب ٹھیک کر رہی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کیا اور کہا کہ وہ اس کی چیزوں میں نہ گھسا کرے۔ اس کا انداز اتنا برا تھا کہ وہ رونے لگی۔ چھپ کر روتے وقت اسے بابا بھی یاد آ جاتے، پھر وہ دل کھول کر روتی۔ شام کو مام جی کے پاس جانے لگے تو زینب نے فرنٹ سیٹ کی کھڑکی سے دیکھ کر اسے کہا،
کہ وہ اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھے گی اور کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی۔ پلٹتے پلٹتے اس نے ارسل کو مسکراتے دیکھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا۔ سوری۔ اس کی کسی بات پر وہ مسکرا رہا تھا۔ سوری بھی کہا۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کا سارا غصہ جاتا رہا اور وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پھر سے وہ کرو جس سے میں نے منع کیا ہے۔ زینب نے تائید میں سر ہلا دیا۔ زینب نے کئی بار لڑکیوں کو گردن موڑ موڑ کر ارسل کو دیکھتے دیکھا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ ان سب کے پاس جائے اور کہے، یہ میرا ہے اور میں بھی اس کی ہوں۔ وہ بے حد خوبصورت اور شاندار تھا۔ زینب اکثر الفاظ جوڑتی رہتی کہ جب کبھی ان کے دونوں میں ذرا زیادہ دوستی ہو جائے گی تو وہ ارسل کی تعریف کرے گی، وہ اسے اپنے الفاظ میں بیان کرے گی۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھانا کھاتے، باتیں کرتے، الجھی شکل لیے لیپ ٹاپ پر کام کرتے، وہ اسے ہر بار کتنا اچھا لگتا ہے۔ ارسل نے ہاتھ روک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ واش روم کے ادھ کھلے دروازے سے اندر آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ نہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ کیا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ شیو کیسے بنتی ہے۔ بابا کی داڑھی تو تھی۔ تم پاگل ہو؟ وہ مسکرائی لیکن دیکھتی رہی۔ اس نے ہاتھ روک کر اسے باہر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے غصہ آ گیا۔ وہ باہر نکلا اور چلا گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ناراض ہے۔ وہ سوچتی اگر موم جی بیمار نہ ہوتی اور ارسل کی پسند کی یہ شادی عام حالات میں ہوئی ہوتی تو وہ روز ارسل کو ایسے ہی تنگ کرتی جیسے بابا کو کرتی تھی۔ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اسے شدت سے سوچتے رہنے کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ موم جی بہت لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ ارسل موم جی کو لے کر کینیڈا جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک ایک کر کے وہ سب کینیڈا چلے گئے۔ ارسل موم جی کے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتا۔ موم جی کو بہت خوشی ہوتی جب ارسل اپنے ہاتھوں سے ان کے کام کرتا۔ اکثر موم جی زینب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کئی کئی گھنٹے بیٹھائے رکھتی۔ ارسل کو بھولنے کی بہت عادت ہے۔ مجھے حریم نام بہت پسند ہے۔ ارسل باپ بنے گا تو تم اس کی بیٹی کا نام حریم رکھ دو گی؟ اس نے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا۔ لڑکے کے لیے بھی ایک نام بتا دوں؟ ان کے اس انداز پر زینب ہنسنے لگی۔ وہ خود بھی ہنسنے لگی۔ تم اچھی لڑکی ہو۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی خوشیاں انسانوں سے جڑی ہوتی ہیں، چیزوں سے نہیں۔ ارسل کی خوشیاں بھی تم سے جڑی ہیں۔ میں بے اولاد ہو کر بھی اولاد والی ہوں۔ میں نے صرف کھلے دل سے محبت کی اور مجھے اس کا انعام بھی ملا۔ تم بھی کرتی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ کتنا شرماتی ہو تم؟ انہوں نے اس کے گال پر چٹکی لی۔ معاف کرنا جانتی ہو؟ سیکھ جاؤ۔ جو بیوی معاف کرنا سیکھ جاتی ہے بہت سکھی زندگی گزارتی ہے۔ ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ان کی صرف تکلیف کم کی جا رہی تھی۔ چند دنوں بعد وہ 2 دن کی مسلسل بے ہوشی میں فوت ہو گئیں۔ زینب اور ارسل کی شادی کے ٹھیک 9 ماہ بعد۔ ان کی موت کا سوگ تو وہ ان کی زندگی میں ہی منا رہے تھے، لیکن حقیقی موت نے گہرا اثر کیا۔ ارسل چند دن ہاسپٹل میں رہا، ذہنی اور جسمانی طور پر
اس نے کافی اثر لیا تھا۔ جو خاموشی ان کی بیماری کے دوران تھی، وہی خاموشی ان کے جانے کے کئی ہفتوں بعد تک رہی۔ سمرا کو اس کا شوہر فورن ٹرپ پر لے گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح اس کا دل بہل جائے گا۔ ارسل کو بھی کہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ ڈیڈ نے ماما اور زینب کو امریکہ بھیج دیا۔ وہ ارسل کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ڈیڈ اور ماما کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ماما کو اکیلا نہیں بھیج سکتے اور خود ان کے ساتھ جا نہیں سکتے۔ نیو جرسی میں ان کا چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ حقیقتاً وہ پہلی بار ارسل سے دور ہوئی تھی۔ اسے نیو جرسی کی ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ زینب نے ارسل کو کتنی بار کہا کہ وہ ساتھ چلے، لیکن اس نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا، پھر غصے سے اٹھ کر ہی چلا گیا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو کسی کی بھی نہیں سنتا۔ جن کی سنتا تھا وہ جا چکی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی باتھ روم کا دروازہ بند کر کے وہ رونے لگی۔ زینب نے چاہا کہ اس کی آواز ہی سن لے، مگر اس نے فون ہی نہ اٹھایا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، رات بھر سوئی بھی نہیں۔ کبھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچتی، کبھی بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتی، کبھی جی چاہتا کہ بدتمیزی کی انتہا کر دے اور ماما کو چھوڑ کر اکیلی ہی واپس چلی جائے۔ ماما اسے شاپنگ پر لے کے جاتی، اسے نیو جرسی کے مشہور اسٹور سے ڈائمنڈ کے ٹاپس لے کر دیے، بڑے بڑے ہوٹلز میں ڈنر کروایا، صبح و شام اس کے ساتھ پارکوں میں واک کی۔ رات کو وہ سوتی تو آنسو چھلکنے لگتے۔ وہ فون کرتی تو کبھی تو اٹھایا ہی نہ جاتا، اور اگر اٹھا لیا جاتا تو ہاں میں ٹھیک ہوں، جلدی میں ہوں، بیزی ہوں، ڈرائیونگ کر رہا ہوں، لنچ کر رہا ہوں، کہا جاتا۔ چند حرفی جملے اور اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند۔ آدھی رات کو اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوتی، اسے میسیج کرتی کہ وہ کہاں کہاں گئے، کیا کیا دیکھا، مگر کسی میسیج کا جواب نہ آتا۔ وہ اس کے ساتھ گزارا ایک ایک پل یاد کرتی، بار بار اسے دہراتی۔ اپنے فریش جوس میں سے آئس کیوب نکال کر ارسل کی گردن پر رکھ دیا۔ خالصتاً غریبانہ مذاق تھا جو دانش وغیرہ کے ساتھ وہ کرتی تھی، اور اسے بھاتا بھی بہت تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ پوری قوت سے دہاڑا۔ وہ سچ مچ ڈر گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے بامشکل کہا، مذاق؟ ایسے مذاق تم کسی اور کے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ؟ جاؤ یہاں سے، وہ چلایا۔ زینب نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ مذاق تھا، برا تھا، لیکن گھٹیا نہیں تھا۔ ارسل کے رد عمل پر اسے بہت افسوس ہوا۔ زینب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت بے رحم ہیں، اس نے کہہ دیا۔ وہ جو اٹھ کر باہر جا رہا تھا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ بات نہیں کرتے اور دیکھتے بھی نہیں۔ چند لمحے اسے دیکھ کر وہ چلا گیا۔ چند بار رو کر زینب نے خود کو تسلی دے لی کہ مذاق ہی گھٹیا تھا، ورنہ وہ اتنے غصے میں نہیں آتا۔ اور پھر وہ تو اتنا پیارا ہے، کیسے موم جی کا ہاتھ تھام کر گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ اس کا ہاتھ تھام کر بھی گھنٹوں باتیں کرے گا، ہنسے گا، ہنسائے گا۔ اس نے ماما سے کہا کہ وہ ارسل سے کہیں کہ وہ بھی یہاں آ جائے۔ ماما نے کہا بھی، مگر اس نے کہا آفس میں بہت کام ہے۔ ماما کا میڈیکل چیک اپ ہو چکا تھا، رپورٹس اچھی تھیں، ان کی صحت اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ مام جی اور ان میں بہت دوستی تھی۔
ماما ڈیڈ کے ساتھ پارٹیز اٹینڈ کرتی رہتی تھیں، گھر اور بچوں کو موم جی ہی دیکھتی۔ دونوں ایک دوسرے کی مشکور رہیں، ایک اولاد دینے پر، ایک اولاد کی پرورش کرنے پر۔ رشتہ سوکن کا تھا، ظاہری نہیں ہوتا تھا۔ اتنے سے عرصے میں زینب بھی جان گئی تھی کہ موم جی کی کس شدت سے سب پیار کرتے تھے، سب کا خیال رکھتی تھیں۔ نیو جرسی میں وہ اپنے برے ترین وقت سے گزر رہی تھی، لیکن جب ماما نے بتایا کہ ارسل بزنس کے سلسلے میں فارن ٹرپ پر ہے تو زینب کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ نیو جرسی بھی ضرور آئے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ ہر روز ایسے بن ٹھن کر رہتی کہ جیسے وہ ابھی آ جائے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے سرپرائز دے گا، لیکن اگلے کئی دنوں تک وہ نہیں آیا، نہ ہی فون کیا۔ وہ باتھ روم میں چھپ چھپ کر روتی رہی۔ چند مزید ہفتے گزار کر ماما نے سمرا کے پاس لندن جانے کا سوچا۔ ڈیڈ کا آنے کا ارادہ بھی تھا۔ زینب واپس جا کے کیا کرتی؟ ارسل پاکستان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ارسل کو میسج کیا کہ وہ لوگ لندن میں ہیں اور وہ اپنے بزنس ٹور سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ جائے، اور اس نے یہ بھی لکھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ لندن ضرور آ جائے گا۔ ماما بتا رہی تھی کہ یہ شہر اسے بہت پسند ہے اور وہ بھاگ بھاگ کر یہاں آتا ہے۔ بزنس ٹور کہیں کا بھی ہو، یہاں ضرور رک کر جاتا ہے۔ یہاں آ کر اس کا انتظار بڑھ گیا۔ اس نے ماما کے ساتھ کی گئی شاپنگ استعمال کرنی شروع کر دی۔ وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہونے لگی تھی۔ اس کی رنگت نکھر کر سرخی مائل لگنے لگی تھی۔ گہری سیاہ بھووں کے ساتھ گہرا سیاہ کاجل اس کی آنکھوں میں بہت اچھا لگتا۔ ماما نے پہلی بار اسے ایسے کاجل لگائے دیکھا تو دل کھول کر تعریف کی۔ ماما ایک بڑے سیلون سے بال سیٹ کروا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ سیلون ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں تھا۔ کافی کا مگ لے کر وہ گلاس وال کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بوندا باندی ہو رہی تھی اور اس نے لانگ کوٹ اور سرخ مفلر میں ارسل کو تیزی سے سڑک پار کرتے دیکھا۔ وہ شاپنگ سینٹر کے سامنے بنے پارکنگ لاٹ سے نکل رہا تھا۔ مگ چھوڑ کر وہ تیزی سے تیسری منزل سے پہلی منزل پر آئی، بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے سے باہر نکلی۔ یقیناً ماما نے اسے بتا دیا ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اچانک ہی آئے گا۔ وہ اسے جان گئی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینے والا تھا۔ وہ مارکیٹ کے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے صاف ستھرے شیشے کے پار وہ نظر آ گیا۔ وہ ارسل ہی تھا۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ گہرا سانس لیا، خود کو نارمل کیا۔ پرس میں سے آئینہ نکال کر خود کو دیکھا۔ پھیل جانے والے کاجل کو ٹھیک کیا۔ بالوں میں ہاتھ گھما کر ذرا اسٹائل دیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتی اس دکان کے پاس آئی۔ وہ ذرا سا ترچھا ہو کر کھڑا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور عین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم؟ ارسل نے اس طرح کہا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ کیسا ہے؟ دوسری آواز آئی۔ ارسل کی نظروں کے تعاقب میں اس نے آواز کا تعاقب کیا۔ وہ لڑکی ذرا فاصلے پر ہاتھ میں دو مختلف جوتے پکڑے پکڑے پوچھ رہی تھی۔ یہ فارحہ ہے۔ ہائے۔ وہ کھڑی ہو گئی، ہاتھ آگے کیا۔ اگر ارسل دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ زینب نے بامشکل اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ زینب ہے، سرمد انکل کی بیٹی۔
او زینب، تمہارے ڈیڈ سے مل چکی ہوں میں ایک بار۔ زینب نے الجھ کر ارسل کی طرف دیکھا اور اس نے اس انداز میں زینب کو گھورا کہ وہ خاموش کھڑی رہی۔ یونیورسٹی سے آ رہی ہو؟ اس کی آواز بہت خوش گن تھی۔ زینب نے سر ہلا دیا۔ ہم شاپنگ بعد میں کر لیں گے، کچھ کھاتے ہیں۔ زینب نے نظر چرا کر ارسل کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہیں۔ اپنی بیوی کو وہ پہچان نہیں رہا تھا۔ اس کا یہی انداز اسے حیران و پریشان کر رہا تھا۔ میں جلدی میں ہوں۔ شکر رہا کہ وہ روئی نہیں۔ جلدی میں ہو؟ کم آن، وہ مسکرائی۔ چلو میرے ساتھ، مجھے تمہارے کزن کی کچھ شکایتیں کرنی ہیں۔ اس نے ادا سے مسکرا کر ارسل کی طرف دیکھا۔ زینب نے ہاتھ آگے کیا۔ میں چلتی ہوں۔ اوکے، فارحہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنا بایاں ہاتھ زینب کے آگے کیا۔ کیسی ہے؟ اس کا اشارہ انگوٹھی کی طرف تھا۔ تمہارے کنجوس کزن نے دی ہے، کہہ کر اس نے ارسل کا بازو تھام لیا اور اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زینب نے دور تک بنی دکانوں کے شیشے ٹوٹتے دیکھے۔ میں اور ارسل انگیج ہو گئے ہیں، اس نے کہا۔ اس نے اس بار ارسل کی طرف نہیں دیکھا اور باہر کی طرف لپکی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو اس نے ارسل کو تیزی سے پیچھے آتے دیکھا۔ اس کا فون بجنے لگا، پھر میسج آیا۔ اس نے نہ فون سنا نہ میسج پڑھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ اسے ایسی جگہ لے جائے جہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ وہ اسے درختوں کی گہری ایک جھیل تک لے گیا، جہاں دور دور تک اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک درخت کے ٹیک لگا کر کھڑی روتی رہی بہت دیر تک۔ پھر احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف ہے، پاگل ہے، ناسمجھ ہے۔ ارسل کی بات سنے بغیر وہ کیا کیا سوچ رہی ہے۔ اس لڑکی نے مذاقاً کہہ دیا ہوگا، دوستوں میں تو ایسے مذاق چلتے ہیں۔ ارسل کا فون آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہے۔ اس نے جگہ کا نام بتا دیا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے کہا۔ وہ آ رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن پھر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ارسل اس کے پاس تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ اتنے سے وقت میں اس نے اسے بہت بری طرح سے کھویا تھا۔ کھو کر مل جانے والوں کی طرح وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارسل نے سرد مہری سے اسے الگ کیا، پھر اسے لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ سارا وقت وہ اس کی طرف بار بار دیکھتی رہی، لیکن وہ خاموشی سے لب پیچھے کار چلاتا رہا، جیسے کار میں اکیلا بیٹھا ہو۔ اس کی آنکھوں کا کاجل رو رو کر پھیل چکا تھا۔ سرمد انکل کی بیٹی، وہ پوچھنا چاہتی تھی اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ اور یہ کہ وہ لندن کب آیا۔ بیٹھو، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ ارسل کا فلیٹ تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کا زرخیز دماغ چپ تھا، ہاں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زینب کا خیال تھا کہ وہ اسے بتائے گا کہ وہ کتنا غلط سمجھ کر وہاں سے چلی آئی۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ وہ سفید پڑ گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آئی ایم سوری زینب، لیکن ایسا ہی ہونا ہے۔ میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں۔ ایک تیز رفتار جھکر اس کے دماغ میں سے ہو کر گزرا۔ میں فارحہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت کا لفظ جانتا تھا۔ وہ غلط نہیں تھی۔ صرف اسی سے شادی کرنی تھی مجھے۔ کس نے کہا تھا کہ وہ کم بولتا ہے؟ حالات ہم دونوں کے درمیان ایسے بدلے کہ ہم الگ ہو گئے۔
مام جی کی بیماری ان کی خواہش سے مجبور تھا۔ ارسل مجبور تھا، برا نہیں۔ مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ ریان نے کہا، اگر میں کسی ضرورت مند خاندان کی لڑکی، ضرورت مند، غریب اور یتیم بھی، میری نیت بری نہیں تھی، ارادہ بھی، بس محبت جو فاریہ سے ہے مجھے، بس محبت ہی تو لے ڈوبتی ہے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے الجھ گئے، وہ آہستہ آہستہ اسے بتانے لگا، میں فاریہ کے بغیر نہیں رہ سکتا زینب، اور میں ارسل کے بغیر۔ آخر اس نے کہہ دیا، اونچی آواز میں ارسل کی طرف دیکھ کر وہ چونکا اور پھر انجان بن گیا۔ اتنی بڑی بات سن کر بھی وہ انجان بن گیا۔ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ جمع کروا دیے ہیں، اس کی بات کا جواب تھا۔ وہ تمہارے ہیں، جیسے چاہو خرچ کرو۔ اس نے بابا کا قرض اتار دیا تھا۔ ارسل نے اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کو پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن کروا دیے تھے۔ زینب خوشی سے نہال ہو گئی کہ اسے کتنی فکر ہے۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن بابا کی طرح ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ آپا کے شوہر کو اچھی فرم میں اچھی پوسٹ پر لگوا دیا تھا۔ انہیں گاڑی اور گھر مل گیا۔ ڈیفینس میں ایک گھر خریدا ہے تمہارے لیے۔ قبرستان میں ایک قبر خریدنی چاہیے تھی، وہ نہیں خریدی؟ اس نے سرخ آنکھوں کو رگڑ رگڑ کر اس سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، دیکھتا ہی رہا۔ تم جانتی ہو میں ہمیشہ لائبریری میں سوتا رہا ہوں، ہمارا صرف نکاح۔ اتنی وقت ہے میرے جسم کی، اور میرا دل اس کا نہیں سوچا۔ اتنے پیسے نکاح کے دے رہے ہیں؟